ہمارے بیچ ایک ملک کے مشہور دائی رامپور سے تشریف لائے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا, سید عبداللہ طالب صاحب. میں گزارش کر رہا ہوں سید عبداللہ طالب صاحب سے تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر ظفر محمود نے کچھ خطرات کی طرف اشارہ کیا جو اشارے تھے آگرے کے واقعات, جھارکھنڈ کے واقعات اور کچھ دوسرے, اور کچھ مثبت اقدامات کی طرف توجہ دلائی. جن خطرات کا انہوں نے اشارہ فرمایا تھا, میں کچھ زیادہ اس سے تھوڑی سی اور زیادہ وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں. اس وقت مرکز میں جن کی حکومت ہے, یہ تو ایک ان کا سیاسی ایک ونگ ہے, لیکن وہ ان کی کمانیں جن کے ہاتھ میں ہیں, ان کے لکھے ہوئے مقاصد ریٹن جو اس وقت وڈرا کر لیے گئے ہیں. ان کی کتاب تھی گرو گولوارکر نے لکھی تھی, وی ہم, اور پھر 1952 میں انہوں نے اسے واپس لے لیا, اس لیے کہ 1952 تک انہوں نے دستور ہند کو تسلیم نہیں کیا تھا, انہوں نے قومی جھنڈے کو تسلیم نہیں کیا تھا, انہوں نے قومی ترانے کو تسلیم نہیں کیا تھا. جب وہ جیل گئے اور وہاں سے نکلے تو ان سے یہ یقین دہانی لی گئی کہ دستور ہند کو تسلیم کرنا ہوگا. تو اس وقت پھر انہوں نے اس کتاب کو واپس لے لیا کہ آگے ٹکراؤ آئیں گے اس کے اندر. وہاں ان کے مقاصد تحریر میں موجود تھے اور اس کے ریکارڈ مختلف جگہوں پر آج بھی ہیں, اور اس میں یہ چیز شامل تھی. تو وہ چاہے اس وقت لکھی ہوئی نہیں ہے, لیکن جس طرف ان کو بڑھنا ہے, جو ان کے مقاصد ہیں, اس میں یہ لکھا ہوا شامل ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کو دوسرے درجے کا شہری بن کر رہنا ہوگا. ان کو یہاں پر شہری حقوق بھی نہیں دیے جائیں گے, عام شہری حقوق بھی نہیں دیے جائیں گے. ہماری سبھیتا اور ہمارے کلچر جو ہندوتو کا کلچر ہے اس کو اپنانا ہوگا, اور یہاں صرف رہنے کی اجازت ہوگی. اپنے کسی کلچر, کسی تہذیب کی کسی چیز کی اجازت نہیں ہوگی, شہری حقوق بھی نہیں ہوں گے. یہ تحریر میں ان کے مقاصد میں سے تھا, جو اس وقت تحریر میں نہیں ہے کہ اب پکڑ ہوگی اس کے اوپر. مرکز میں جو حکومت آئی 30% ووٹوں کے ساتھ آئی. جب اٹلی میں فاشزم آیا, مسولینی نے اعلان کیا پارلیمنٹ کے خاتمے کا کہ آئندہ کوئی الیکشن اب نہیں ہوگا, اس وقت وہ مخلوط حکومت تھی. مسولینی کی پارٹی کی اکثریت نہیں تھی, وہ بڑی پارٹی تھی. انہوں نے وہاں کے قومی نیشنلزم کو بہت زیادہ ابھارا, اور پھر یہ سروے کراتے رہے, خفیہ رپورٹیں لیتے رہے. جس وقت ان کے پاس یہ رپورٹ آئی کہ اب ملک کے عوام میں 60% حمایتی ہو گئے ان کے, پہلے تو کم تھے اس لیے کہ مخلوط سرکار بنائی تھی انہوں نے. جب جس دن یہ معلوم ہو گیا تو وہ جن کے ساتھ سرکار بنائی تھی جس پارٹی کے, ان کے لیڈر کو قتل کیا اور اعلان کیا کہ اب کوئی الیکشن نہیں ہوگا. الیکشن کراتے اکثریت میں آ جاتے 2/3, اب آئندہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا. آرمی نے ساتھ دیا, جوڈیشری نے ساتھ دیا, اور پھر اس کے بعد جو دور آیا اسے ہم فاشزم کہتے ہیں. اس کے کچھ اچھے پہلو بھی تھے ان کے نزدیک اٹلی کی ترقی کے. یہاں کچھ لوگ یہ آوازیں نکال رہے ہیں, کہتے ہیں, لیکن وہ صرف اس وقت کی سختیوں کو فاشزم کہتے ہیں, یا اس وقت کی کچھ دھاندلیاں جو چل رہی ہیں اسے فاشزم کہتے ہیں. ہمارے یہاں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہاں پر خلافت قائم ہونی چاہیے, ہمارا مقصد یہ ہے اگر انہیں پاور مل جائے تو خلافت قائم کریں گے یا نہیں کریں گے. ان کے یہاں ان کے تحریری مقاصد کے اندر اگر یہ چیز موجود ہے کہ یہاں ہندوتو آئے گا, ہندوازم نہیں, ہندوازم بہت لبرل ہے, مختلف عقائد کے معاملے میں واقعی لبرل ہے جسے وہ ادار کہتے ہیں, اور ہندو تو بالکل الگ چیز ہے. یہ اصطلاح جو ہندو مہاسبھا نے پہلے دی تھی ساورکر نے, اور اس کو پھر بات کو
اڈاپٹ کیا RSS نے. اس کلچر کے لیے ان کے یہ اگر مقاصد ہیں تو اگر ان کی اکثریت ایسے ہی ہوئی, ابھی 30% ہے نا, ممکن ہے آگے حکومت نہ رہے کسی وجہ سے, لیکن ہر الیکشن کے ساتھ پرسنٹیج آف ووٹ ہر جگہ بڑھ رہا ہے. اس کے لیے وہ ایشوز یہ لے کر آ رہے ہیں, کہیں گو ہتیا کا ہے, کہیں لو جہاد کا ہے. وہ کیس جھوٹے ہوتے ہیں, اس کو کہتے چلے جاتے ہیں اور پھیلاتے چلے جاتے ہیں اس کے باوجود. تو یہ ایک ذہن ان کے جو ہے وہ ہموار کرتے چلے جا رہے ہیں اس کے لیے کہ لوگ اس ہندوتو کے اوپر آ جائیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ہو جائے گا, لیکن جس دن ان کے 60% ان کے عوام کو انہیں معلوم ہو جائے کہ اب 60% لوگ ہمارے ساتھ آ گئے. تو آپ جانتے ہیں ابھی بھی آرمی میں ان کے لوگ ہیں, اس وقت بھی آرمی سے جو ریٹائر ہوتے ہیں وہ BJP میں جاتے ہیں, جوڈیشری سے جو ریٹائر ہوتے ہیں ٹاپ جوڈیشری سے وہ بھی BJP میں جاتے ہیں. تو پھر اس وقت یہاں پاکستان کی طرح کا مارشل لا نہیں ہوگا. آرمی ساتھ دے گی وہ کیڈر ہوگا, جوڈیشری ساتھ دے گی وہ کیڈر ہوگا, اور پھر یہ اعلان ہوگا جیسا وہاں پر ہوا تھا کہ اب یہاں ہندوتو کی حکمرانی ہوگی. اگر یہاں ہندوتو کی حکمرانی کا دور وہ آ گیا جہاں ان کے 60% لوگوں کی ذہنیت وہ بن گئی جو ہندوازم سے ہندوتو پر آ گئی, اگر 60% کی ایسی ہو گئی تو آپ کی بچیوں کے سر پر دوپٹہ برداشت نہیں کیا جائے گا, آپ کے مدارس ادارے نہیں ہوں گے, یہ سب اقلیتوں کے حقوق کی باتیں نہیں ہوں گی. دستور کی کسی دفعہ کا حوالہ اس لیے نہیں دے سکیں گے کہ دستور ختم کر دیا جائے گا. اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو نہیں ہوگا, لیکن اگر عوام میں 60% اکثریت آ جاتی ہے تو آرمی کہے گی کہ ہاں ہم ساتھ میں ہیں, جوڈیشری بھی اس کے اندر دخل نہیں دے گی, دستور ختم ہوگا, اور وہ جسے یہاں فاشزم کہا جاتا ہے یہاں ہندوتو آئے گا, بہت سی اور دوسری چیزوں کے ساتھ میں فاشزم. کہ یہ بنیاد کافی نہیں ہے آپ کے, اگر اس کے اندر کچھ بھی صداقت ہو, اگر اس کو آپ, میں یہاں پر تفصیل سے نہیں رکھ سکتا ان چیزوں کو کہ کس جگہ کس طریقے سے یہ کیا حربے استعمال کر رہے ہیں عوام کے اندر بڑھنے کے, اور ان کے مقاصد وہی ہیں. ان کے اگر مقاصد طے شدہ وہی ہیں تو جب پاور آ جائے گی تو کیا وہی اعلان نہیں کریں گے وہ؟ اور کون روکے گا جب آرمی بھی ساتھ دے گی تو پھر دستور نہیں ہوگا. لیکن بہرحال اتحاد کی ایک منفی بنیاد ہے, نیگیٹو, اور ممکن ہے کہ اس وقت کچھ اگر اتحاد کی کانفرنس ہو رہی ہو, میں کوئی الزام نہیں لگا رہا, شاید اس لیے ہو اس کی بھی کہ بھئی دیکھیے کتنے خطرات ہیں, ہمیں متحد ہونا چاہیے. یہ بھی ایک منفی بنیاد ہے, اور ہے منفی, اگر ہے تو اس کی بنیاد پر بھی ہو, لیکن ہونا تو چاہیے کچھ مثبت بنیادوں پر. اتنی بات سمجھ لیجئے کہ وہ دور آ سکتا ہے جس کو میں نے کہا, اور بہت زیادہ بہت قوی امکانات ہے کہ آئے گا, اور آپ اسے روک سکتے ہیں آنے سے, اس جگہ تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں. وہ روک سکنے کے بہت سے طریقے ہیں. میں فی الحال صرف اتنی سی بات عرض کر رہا ہوں. میں وہاں سے پھر شروع کر رہا ہوں جو میں نے سنا تھا, ڈاکٹر ظفر محمود نے کچھ آیات کا حوالہ دیا تھا. جب میں یہاں حاضر ہوا تو وہ سورہ آل عمران کی کچھ آیات کا حوالہ, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور فرقوں میں مت بٹنا. ایک اور آیت کا حوالہ دیا تھا آپ نے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً, جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہ میں بٹ گئے, تو ان کے بارے میں یہ جگہ جگہ لست منہم فی شیء, رسول تمہارا کسی ایک معاملے میں بھی کوئی واسطہ نہیں ان لوگوں سے. ہم اصل میں تفرقوں کا ترجمہ صرف ڈائلیوٹ کر کے اتنا کر لیتے ہیں کہ جن میں تفرقہ ہو گیا, یہ تفرقہ فرقہ ایک ہی چیز تو ہے. ہمارے یہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مسلک ہے مختلف آپس میں, مسلمانوں کے یہاں جن کو مسلک کا نام دیا جاتا ہے. مسلک تک تو اتحاد ممکن ہے اگر مسلک رہیں, لیکن خود قرآن بتاتا ہے یہ مسلک فرقے کب بنتے ہیں. فرقے کی تعریف قرآن نے بتائی انہی آیات کے اندر جو یہاں پر تلاوت ہوئی, یا جن کا حوالہ ڈاکٹر صاحب نے دیا تھا. وہاں فرمایا اس کے بعد کہ فرقوں میں مت بٹنا, سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, یاد کرو پہلے کتنی دشمنیاں تھیں تمہارے اندر, پھر اللہ نے قلوب کو جوڑا تمہارے قلوب کو اسلام کے ذریعے. وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور پھر تم اخوان ہو گئے, بھائی ہو گئے.
تو اگر اعداء ہیں، اگر دشمنی ہے آپس میں مختلف یہ جو مسالک کہلاتے ہیں یا گروہ ہیں، اگر ان میں دشمنی کی اسپرٹ ہے تو وہ فرقے ہیں، پھر مسلک نہیں ہے۔ اگر اخوان ہیں تو اختلاف ہوتے ہیں آپس میں، اخوان ہیں تو بہت سے اختلافات ہوتے ہیں اور حل ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں تو۔ اور اگر منہ سے جھاگ نکلنے لگ جائیں باتیں کرتے وقت، مناظروں کے اندر چھوٹی چھوٹی سی بات پر مناظرے ہو، تکفیر ہو، ایک دوسرے کو دین سے نکالتے ہو، ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہو، اگر انداز دشمنی کا ہو، کیا ہے اسے تو آپ خود تجزیہ کریں، میں نہیں کہتا، دشمنی کا مقام آ چکا ہے، لیکن اگر مختلف گروہوں میں انداز دشمنی کا اعداء ہے اور اخوان نہیں بچے تو پھر فرقے ہیں، یا اگر ایسا پہنچ جائے گا تو پھر فرقے ہو جائیں گے۔ یہاں اتحاد کی باتیں اور اتحاد کی تعلیم بہرحال بہت سے علماء کرام یہاں موجود ہیں، آپ کو توجہ دلائیں گے، دلائی جانی چاہیے، لیکن میں بہت انتہائی معذرت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ میں بھی یہاں اسٹیج پر نہیں ہے لیکن بعض خواص ہوں گے، یہ اتحاد تو خواص کا ہو جائے، عوام کا ہو جائے گا، طے تو وہ لوگ کریں جو خواص ہیں، جو یہاں پر ان میں سے وہ شامل ہیں جو یہاں پر، میں معافی کے ساتھ میں کہتا ہوں یہاں موجود ہیں، کچھ اور بھی ہیں بہت سے، یہ طے کر لیں اتحاد ہوگا تو ہوگا۔ صرف لوگوں کے کہنے سے ہم لوگوں کو بتاتے رہے ہر ایک اپنی اپنی جگہ الگ کے متحد ہو جائیے، تو متحد کیسے ہو جائیں گے؟ اتحاد کی بنیادیں تو ساری خواص میں، کچھ بنیادیں ہوتی ہیں جس پر اتحاد ہوتا ہے، مشترک بنیادوں کے بغیر اتحاد ممکن نہیں۔ اب مشترک بنیاد غیر مسلموں کے لیے تو قرآن نے یہ دے دی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، غیر مسلموں سے کہنا، اہل کتاب سے کہنا کہ آؤ ایک ہی بنیاد پر اکٹھے ہو جائیں، ہم تم مشترک ہو، ایک ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے بات، اور وہ یہ کہ ہم توحید پر مشترک ہو جائیں، ایک اللہ کی بندگی کریں گے، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہمارے یہاں یہ بھی بنیاد نہیں ہے، ہمارے یہاں شرک اور توحید کے، میں کسی کا الگ الگ نام نہیں لے رہا، لیکن شرک اور توحید کے اوپر یہ بھی بنیاد اس لیے نہیں بن سکتی کہ اس کی توجیہات اور انٹرپریٹیشن الگ الگ ہے شرک اور توحید کے، تو بنیاد کیسے بنے گی توحید اور اتفاق کیسے ہوگا؟ کسی کے نزدیک ایک چیز توحید ہے تو دوسرے کے نزدیک شرک ہے، تو یہ بھی بنیاد نہیں بن پا رہی۔ اس وقت کی جو پوزیشن ہے مسلمانوں کی، یہ ایک بنیاد ہوئی، اس سے ہم اور آگے چلیں۔ قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ تین الفاظ استعمال کیے تین مختلف آیات میں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو قرآن کو آخری اتھارٹی نہیں بنائے وہی تو ظالم ہے، وہی تو فاسق ہے، وہی تو کافر ہیں، لاسٹ آخری اتھارٹی، آخری فیصلہ کرنے والی۔ اس پر بھی اتفاق ہونا ممکن نہیں، ممکن نہیں ہے نہیں اس وقت، ہو جائے میں کہ ممکن ہے آگے ہو جائے، کوشش ہو کہ حکم یا آخری اتھارٹی اگر اختلاف ہے تو قرآن بن جائے، ہمارے یہاں اس پر بھی اتفاق نہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کس وجہ سے نہیں ہے اور کیا کیا اس کے اندر رکاوٹیں ہیں اس پر اتفاق ہو جانے کی، اور آگے چلیں ہم۔ اتحاد کی بنیادیں کدھر ہیں؟ جب تک مشترک بنیادیں نہیں ہوں گی اتحاد نہیں ہوگا، یہ صرف پھر تقریریں ہوں گی جس پر لوگ سر ہلائیں گے، کہیں گے ہاں ہونا چاہیے، لیکن ہوگا نہیں۔ پھر پہلے تو مشترک بنیادیں آئے سامنے، مشترک بنیاد اب اگر ممکن ہے کچھ تو وہ صرف ایک ہے، اور اس کے دو حصے ہیں، جس کی طرف ابھی ممتاز نجمی صاحب نے اشارہ کیا تھا۔ قرآن نے کہا، دیکھیے تین الفاظ استعمال کیے ہیں، قوم، امت، ملت۔ قوم ہر نبی کی، ان کو بھی کہا جو ایمان لانے والے ہیں، اور جن کی طرف نبی کو بھیجا گیا قوم، قرآن نے اسے بھی کہا۔ امت کا لفظ ان کے لیے بھی استعمال کیا جو ایمان لانے والے ہیں، کسی نبی پر امت کا لفظ ان کے لیے بھی استعمال کیا جن کی طرف نبی کو بھیجا گیا۔ ملت کا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ ملت کے ساتھ میں تو صرف ہر جگہ حضرت ابراہیم کا نام لیا گیا، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں لیا گیا کہ ملت وہاں سے ایک ہی چلی آ رہی ہے، ملت ابیکم ابراہیم، تم سب اپنے باپ ابراہیم۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ملت محمدی، امت محمدی کہا ہے، لیکن ملت حضرت ابراہیم سے چلی آ رہی ہے، ایک کلچر، ایک مخصوص کلچر جو چلا آ رہا ہے۔ تم سب اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو، ملت میں ایک کلچر آتا ہے، ایک تہذیب آتی ہے،
اور اس تہذیب کی سب سے نمایاں ایک چیز جس کا نام لے لیا، اس جگہ قرآن نے بہت سی چیزیں ظاہر ہے کہ ہیں، لیکن جس کا نام لے لیا اس کا مطلب وہ سب سے اہم ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ من قبل وفی ھذا، اس قرآن نے بھی، اس سے پہلے بھی اس اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا. اس امت میں جب سب سے پہلا تفرقہ ہوا تو کچھ لوگ شیعہ اور کچھ سنی دو حصوں میں بٹ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ نہیں تھے، سنی نہیں تھے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی میں تھے، نہ کوئی شیعہ تھا نہ سنی تھا. آپ سنی کیسے ہو گئے؟ میں شیعہ حضرات کی بات بھی نہیں کرتا. قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے تم سب کا نام، یہ ملت ابراہیمی ہے، یہ ملت ابراہیمی کی ایک بنیاد ہے کہ نام مسلم ہوگا. ابھی ایک مثال، ابھی یہاں ریزرویشن کا بھی تذکرہ آیا تھا، میں اس کے متعلق ایک مختلف بات کہنا چاہتا ہوں. اگر اس ہندوستان کے اندر ریزرویشن پر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے، اور ظاہر ہے کہ ناانصافی اگر کچھ لوگوں کو دیا جا رہا ہے تو باقی کے ساتھ، لیکن اگر یہاں پر یہ قانون بن جائے کہ کوئی اپنی کاسٹ خاندانی نام نہیں لکھے گا، جرم ہے یہ، نہ آفس کی نیم پلیٹ پر ہوگا، نہ گھر کے اوپر ہوگا، نہ کسی فارم پر بھرا جائے گا، یہ جرم ہے، تو دو نسلوں کے اندر یہ غائب ہو جائیں گی. کسی کو نہیں معلوم کون برہمن اور کون شودر. ٹائٹل بہت اہم ہے، نام بہت اہم ہے، اس لیے نام کی بات قرآن نے کی ہے کہ تمہارا نام مسلم رکھا. آپ کہتے ہیں کافی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کافی نہیں ہے. اللہ نے جو رکھا ہے وہ کافی ہمارے لیے نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ساتھ میں جوڑنا ہے تب ہم مکمل ہوں گے. نام بہت اہم بات ہے. جب تک شیعہ مسلم رہیں گے، جب تک سنی، پھر سنی کے اندر پھر اس کے آگے چلتا ہے حنفی مسلم، یا بہت سے نام ہیں آپ لوگ جانتے ہیں، اس میں بھی پھر آگے اور چلتا ہے کون سے. تو بات تو اس جگہ ہے کہ پہلے سب صرف اس اتحاد کی بنیاد تو صرف اتنی بچی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو صرف مسلم کہنا شروع کریں، نام میں سے اور چیزیں ہٹائیں. نام سے ساری باتیں چلتی ہیں، اس کے بعد پھر وہاں پہ اتنی بات اور کہی. اس جگہ پر قرآن نے اس مقام کی، پر سورہ حج کی آیت تھی کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ اور وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ یہ مسلم کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ رسول تمہارے اوپر گواہی تو دیں گے، لیکن تمہیں دنیا کے انسانوں پر گواہی دینی ہے. اس امت کو، اس ملت ابراہیمی جو اس وقت ہے امت محمدی، دنیا کے انسانوں پر گواہی دینی، یہ ہے بہت امپورٹنٹ بات، بہت اہم بات. یہ نام، اس نام کے ساتھ میں سارا اتحاد ہوگا تب سب کے اوپر گواہی دیں گے. گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے امت برپا ہوئی تھی، بہت ضروری ہے کہ الگ الگ ہر لوگ ہر ایک نماز کی پابندی کرے، اس لیے کہ کہا تھا کہ ہر ایک اپنی ذاتی زندگی کے اندر مقصد جو بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بندے بن کر رہے. لیکن یہ بندے سارے مل کر جو ایمان لانے والے ہیں، ان کا ایک مجموعی نام تھا، جیسے ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے. اس کی امت ایک آرگنائزیشن کی طرح ہے. اس امت کا ایک نام ہوا تو پھر آرگنائزیشن بغیر مقصد کے ہوتی ہی نہیں، بغیر بائی لاس کے، بغیر اغراض و مقاصد کے، بغیر ایمز اینڈ آبجیکٹ کی امت ہی نہیں ہوتی. ایسے یہ بھی نہیں ہے، تو اس کا بتایا تھا مقصد قرآن نے اخرجت للناس. پہلا لفظ ہی بولا تھا کنتم خیر امت، کے بعد اخرجت للناس، دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے نکلنا ہے. جس دن دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے نکلنا بند کر دیں گے تو یہ چیزیں آئیں گی آپ کے سامنے. آپ سب متحد ہو جائیے. کتنے پرسنٹ ہیں آپ کے جواب میں؟ جب متحد ہوں گے تو پھر ریاکشن میں وہ بھی متحد ہوں گے. جب رد عمل میں ہوں گے، اور جب رد عمل میں متحد ہوں گے تب پھر آپ کم ہوں گے. 18% رہ جائیں گے. نہیں چلیے، کچھ لوگ کہتے ہیں 20% ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 25% ہوں گے. تو پھر اگر 75% متحد ہو گئے وہ ان 25% کے خلاف، تو بات تو یہاں اسی جگہ رہی. ہمیں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا تھا. یہ حصہ جو ہے یہ اگر رہا جاتا ہے ان کی خیر خواہی اور ان کی بھلائی کا، اور اس کے ساتھ پھر اتحاد شامل ہے. جب دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے ہمارے سب کے اندر اللہ نے لڑائی کا مادہ رکھا ہے، یہ ہمارا انسٹنکٹ بنا کر رکھا ہے. ہر ایک کے اندر ہے لڑائی. اس لیے ہے کہ لڑنا تھا کہیں. بعض جگہ ایسی بات، ضروری مقامات ایسے آنے تھے جہاں لڑائی ہونی تھی، اس لیے لڑائی ہمارے اندر ہے. جب اس جگہ نہیں لڑیں گے، کفر سے لڑنا تھا. جب اس جگہ نہیں لڑیں گے تو آپس میں لازمی لڑیں گے، اس لیے کہ لڑائی اندر ہے. یہ اگر چینلائز ہو جائے اس طرف کفر سے لڑنے کے اوپر، اور کفر سے لڑنے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم نکلیں اور گریبان پکڑنے شروع کر دیں. کفر کے خاتمے کی بات ہے، یہی امت کا مقصد تھا. تو اصل بات تو یہ ہے کہ
یہ اپنی جگہ پر کہ جب تک ہم اپنے قانونی حقوق کی یقیناً ہم کہتے رہیں اور مانگ کریں وہ ہمارا حق ہے، اکٹھے ہوں اور متحد ہوں گے نہیں، کہتے چاہے جتنا رہیں، متحد ہوں گے اس پازیٹو بنیاد کے اوپر، مثبت بنیاد کے اوپر کہ ان سب کو لے کر آنا ہے. اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ ہیں جن کو یہاں ہونا چاہیے تھا، ان کی خیر خواہی، اس بنیاد پر متحد ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ سب مسلم ہیں، اس سے نہ کم نہ زیادہ. تو جب تک یہ بنیاد نہیں آئے گی اتحاد کی تقریریں ہوتی رہیں گی. اور پھر میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، دوبارہ آخری بار پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی کر صرف خواص سکتے ہیں، یہ عوام نہیں کریں گے. خواص طے کر لیں کہ ہم مسلم ہیں، اور خواص طے کر لیں کہ امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری ہے. اس کے بعد پھر عوام تو متحد ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہر گروپ کے ماننے والے ہیں الگ الگ. یہاں سن کر ہاں کہتے ہیں، پھر اپنے اپنے گروپ کے ساتھ ہی جاتے ہیں سب. تو میں معافی چاہتا ہوں اگر میں نے بعض سخت الفاظ یہاں پر کہہ دیے. میری زبان ہے سخت، بعض جگہ نکل جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اس کے اندر کوئی شر ہو تو آپ سے دور کر دے، اور خیر جو کچھ ہو آپ کو پہنچا دے. السلام علیکم.